منظم گروپ دعوت اسلامی میں پریشر گروپ بلڈ اپ کیا ہوا ہے، اور اسی پریشر کے ذریعے انہوں نے امیر دعوت اسلامی کے حقیقی بیٹے کو بھی تنظیم سے آؤٹ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں ناظرین، کتنے کتنے دعوے کر رہا ہے، اور اس بندے کے پاس ان دعووں کی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے دعوے آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے بعض جاہل اراکین نے ایسا ایک گروہ بنا لیا ہے جس گروہ نے پوری دعوت اسلامی کو گویا کہ ہائی جیک کر لیا ہے، اور امیر دعوت اسلامی کے بیٹے کو بھی انہوں نے باہر نکال پھینکا ہے، اور امیر دعوت اسلامی اس حوالے سے کچھ کر سکے نہیں ہے۔ یہ بات عقلاً کتنی جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ایک امیر ہو اور ایک بانی ہو جس نے وہ ساری تحریک بنائی ہو، اور اس کے جیتے جی اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے، جبکہ سارے کے سارے اس کے مریدین ہوں، اس کے چاہنے والے ہوں، ان کے ہوتے ہوئے ان کے بیٹے کو نکال دیا جائے، ایسا ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ حنیف قریشی، تمہیں تو یہی مثال کافی ہونی چاہیے تھی کہ حسین الدین شاہ کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک جو بڑا بیٹا ہے وہ تو کورا جاہل ہے، اس کو تو کوئی ذرا برابر بھی علم سے اور علماء سے کوئی شغف نہیں ہے، لیکن وہ جامعہ رضویہ کا محتمم بھی ہے اور بڑا بھی ہے، اور تم لوگ اس کے ماتحت بھی ہو، تو چلو نا سارے اٹھ کے اس کو نکالو اور اس کو باہر کرو۔ تم لوگوں کا بھی تو بڑا زور چلتا ہے۔ حسین الدین شاہ اتنی تمہاری خرافات ہونے کے باوجود بھی تمہیں شٹ اپ کال نہیں دے رہے، تمہیں جامعہ سے کک آؤٹ نہیں کر رہے، تمہیں باہر نہیں نکال رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایسا زور آور اپنا سکہ وہاں جمایا ہوا ہے کہ حسین الدین شاہ تم سے ڈر رہا ہے اور تمہیں نکالنے کی جرت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو نکالو نا ان کے بیٹے کو۔ اگرچہ ان کا بیٹا جاہل ہے، اس کو علم سے دور دور تک واسطہ کوئی نہیں، لیکن بیٹا تو حسین الدین شاہ کا ہے، اس لیے حنیف قریشی کی ہمت نہیں پڑ سکتی۔ یہ اس سے جوتیاں تو کھا سکتا ہے لیکن اس کو نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اوے بھائی، جو چیز دعوت اسلامی کی خوبی تھی، جو چیز دعوت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرنے کی وجہ تھی، تم نے اس کو معاذ اللہ اس انداز سے پیش کیا کہ عوام کی نظر میں اس کو مشکوک بنا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ دعوت اسلامی کے اراکین نے اس طرح کا اقدام کیا۔ ہرگز نہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ امیر دعوت اسلامی نے اپنی اولاد کو بھی شورا کے تحت کر دیا کہ جو کوئی بھی دعوت اسلامی کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے دین کا کام کرے گا اس کو سلام ہے، وہ کام کرے، اور دعوت اسلامی کے اندر جو دینی مراتب ہیں ان کو حاصل کرتا چلا جائے، اب چاہے وہ ان کا بیٹا ہو یا ان کا بیٹا نہ ہو، اس کی بظاہر ان سے کوئی رشتہ داری ہو یا بظاہر ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، جس رنگ نسل کا بھی ہو، وہ دعوت اسلامی میں آئے، کام کرے، کام کو سلام ہے۔ اور یہی سٹیٹمنٹ بالکل واضح امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے دی ہے۔ واقعی بولتا ہوں سرکار کا کرم ہے کہ ہماری شورا لڑتی نہیں آپس میں، ان میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، پیچھے سے بھی ایک دوسرے کی کاٹ کرنا اور غیبتیں اور یہ مسئلے آپ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بڑے پیار محبت سے یہ لوگ رہتے ہیں۔ سمجھو یہ شورا جو ہے نا، یہ ایک طرح سے میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے۔ یہ یہاں تک کہ میں نے اپنی اولاد کو ان کے سپرد کیا ہوا ہے۔ یہ تو کئی بار میں نے اعلان کیا کہ میری اولاد جو ہے خود مختار نہیں ہے، ہماری دعوت اسلامی موروثی نہیں ہے کہ ورثے میں اس کو کیوں ملے گی، میرے بیٹے کو نہیں ملے گی تو ان کو بھائی کو کیوں ملے گی۔ ہمارا یہ نہیں ہے، جو کام کرے اس کو دعا سے سلام ہے۔ اب یہ امیر دعوت اسلامی نے کتنی بڑی بات کر دی، اور دنیا کے اندر جو ایک رسم تھی اس کو توڑ کر رکھ دیا کہ دنیا کے اندر یہی رسم تھی کہ جو قائد ہوتا تھا، جو پیر ہوتا تھا، جو لیڈر ہوتا تھا، جب وہ دنیا سے جاتا تھا تو اس کا بیٹا، اب وہ چاہے عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ زاہد ہے، چاہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے یا اس کے اندر کوئی خامی ہے، قطع نظر اس کے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ اس قائد کا، اس پیر کا، اس لیڈر کا بیٹا ہے۔ صرف اس بنیاد پر اس کو اس کا جانشین بنا دیا جاتا تھا۔ لیکن امیر دعوت اسلامی نے اس رسم کو توڑتے ہوئے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے گی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کر دکھایا۔ اگر یہ کام آپ کی زندگی کے بعد ہوتا اور آپ کے ہی بنائے ہوئے سٹرکچر کے مطابق ہوتا تو اس طرح کے بندے وہ اس طرح کی بکواسات کرتے اور انتشار پیدا ہوتا کہ دیکھو جی دعوت اسلامی میں امیر دعوت اسلامی کے جاتے ہی امیر دعوت اسلامی کے بیٹے کو ان کی دعوت اسلامی سے نکال دیا گیا۔
لیکن امیر دعوت اسلامی نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ اتنا بڑا کام کروایا تاکہ رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو جائے. اتنی بڑی قربانی کیا کسی پیر نے دی؟ تاریخ گواہ ہے ایسی قربانی کسی پیر نے نہیں دی. اگر دی ہے تو اس کا نام الیاس عطار قادری ہے. اور یہ دیکھو شخص کہ کس انداز سے اس خوبی کو معاذ اللہ خامی بنا کر پیش کر رہا ہے.